جی آپ کا بیان سنا تھا تو رسول نے جا کر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ساری زندگی کسی بچے کو نہیں مارے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر سنت ہے تو ہم بھی نہیں ماریں گے، لیکن 3 سے 4 مدرسے ایسے تھے، وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کا بھی ذہن بنایا ہوا اور ماں باپ کا بھی، کہ حدیث میں آتا ہے جس جگہ پہ استاد مارتا ہے اس جگہ پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو ہم اس لیے بچوں کو مارتے ہیں اور بے انتہا بچوں کو مارتے ہیں، تو ہم کی اصلاح میں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ جہاں استاد کی مار پڑے تو وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے۔ ٹھیک، ان سے حدیث کا حوالہ لے لیں، پھر اس کے بعد بات ہوگی، پھر اس کا جواب بھی ہوگا۔ کیا میں یہ بتا کے ڈرا سکتا ہوں ان کو کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے کہ انسان جلتا ہے، جل کر راکھ ہو جاتا ہے؟ بس یہ تقریر ہے نا، اور پہلے یہ دین سیکھ لیں، پھر اس کے بعد تقریر کرنی ہے، اس کے علاوہ نہیں تقریر کرنی، ٹھیک ہے؟ بس اتنی بات سمجھانی بھی، بچوں کو نہ مارا کریں، بس آگے بحث نہیں کرنی، بحث بالکل نہیں کرنی۔ اچھا بس سن لیا، ایک دین کی بات پہنچا دی، اگلا مانے یا نہ مانے، منوانے کی پوزیشن میں بھی نہیں آنا۔ اچھا بات بتا کے فارغ، منوانے کی پوزیشن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رکھا، آپ کہاں سے آ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کا کام ہے بات پہنچا دیں، آگے مانے یا نہ مانے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کیوں نہیں اسلام لائے، کیوں نہیں ایمان قبول کیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام ہے بات پہنچا دیں، تو آپ بات پہنچا کے چپ، بس۔ ایک سامنے کا ایک بچہ حفظ کر رہا ہے، اکثر جب وہ پڑھنے جاتا ہے تو گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اوقات میں ٹھیک رہتا ہے۔ جی اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ ہم نا حفظ کرنے والے بچوں کو اہمیت نہیں دیتے، ان کی خوراک کا خیال نہیں رکھتے، ان کے پانی کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ٹینشن کا خیال نہیں رکھتے۔ حفظ کرنے والے بچے اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی عام بچہ نہیں کرتا، عام بچہ نہیں کرتا۔ اس لیے حفظ والے بچے کو اس کی خوراک کا خوب دھیان رکھنا چاہیے، اس کی نیند کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود جہاں پڑھنے جاتا ہے دیکھیں استاد مارتا تو نہیں ہے، استاد بہت سختی تو نہیں کر رہا، بہت اس کے ذہن پر بوجھ برڈن تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو اس کو دور کیجئے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا، بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر استاد صاحب ہر روز اس کی پٹائی کرتے ہیں نا تو بھی بے ہوش ہونا بہت چھوٹی بات ہے، وہ بڑی بات بھی ہوگی، فکر نہ کریں، نہ تحقیق کریں۔ کتنے اتنا اچھا استاد ہو، مار پیٹ کے پڑھا رہا ہے، بچے کے ذہن پہ بوجھ ہے نا، وہاں سے اٹھا لیں، اچھا بچے کو حفظ نہ کریں، مہربانی کریں، جان بچائیں، جان بچانا فرض ہے، حفظ کرنا سنت ہے، جان بچانا فرض ہے، حفظ کرانا سنت ہے۔ تو جہاں بچے کو پڑھا رہے ہیں نا وہاں کے ماحول کو چیک کیجیے، ماحول کو چیک کیجیے۔ اچھا میں نے بہت بڑے بڑے حافظ بیچارے بچوں کو نا، ذہین بچوں کو میں نے نفسیاتی مریض ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ بستروں سے اٹھتے ہیں، اچھلتے ہیں، بچے تنگ آ جاتے ہیں، گھر والے کیا مصیبت ہے، ان کو جب کہتا ہوں چیک کرو مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، پکڑا جاتا۔ اس لیے گھر کے حالات کو بچے کے لیے سہولت دیں، اس کو کھیل میں لگائیں، اس کی مرضی کو پورا کریں جتنا جائز طریقے سے، اس کا خیال رکھیں اس کی صحت کا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو اگر نہ ٹھیک ہو تو اسی صورت میں فوری طور پر ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہے، فوری طور پر ماہر نفسیات کو دکھانا ضروری ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں بتا دوں کہ اس پر ویسے ماشاءاللہ آپ حضرات کو سرما لگانے کی سنتیں معلوم ہیں، مسواک کرنے کی بھی سنتیں معلوم ہیں، پانی پینے کی بھی سنتیں معلوم ہیں، ساری سنتیں معلوم ہیں۔ 2 سنتیں میں بھی بتا دوں حدیث کے مطابق۔ زندگی میں کبھی بیٹھ کر اکیلے تنہائی میں سوچنا ان 2 سنتوں کو۔ میں نے کہا نا آپ کو سرما لگانے کی بھی سنتیں ماشاءاللہ، پانی پینے کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں، 2 سنتیں میں بھی بتانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کاش آج اس سنت پر بھی عمل ہونے لگے، ساری زندگی اپنی بیوی کو نہیں مارا کسی کو، اور ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو نہیں مارا۔ آ جاؤ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے، اس لیے کہ جب آپ مدرس بنو گے تو آپ کا ایمان ہوگا اس بات پر کہ جب تک میں ماروں گا نہیں یہ پڑھے گا نہیں۔ حفظ والے سارے استادوں سے پوچھ لو، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے استاد نے مارا، ان کو ہمارے استاد نے مارا، اس کو اس استاد نے، دادا استاد نے مارا، میں بھی ماروں گا تو یہ پڑھے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کسی بچے کو نہیں مارا۔ کاش آپ مدرس بن جاؤ تو پھر یہ کہو کہ میں نے اس سنت پر بھی عمل کیا ہے، اور جب شادی ہو جائے تو پھر پہلی والی سنت پر بھی عمل کر کے دکھانا۔ بڑا مشکل ہے مولانا،
ہاں ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہے.